اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور یقیناً ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو جگہ عزت والی جگہ دی، عزت والا ٹھکانہ دیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاک صاف چیزوں میں سے، یعنی وہ کیا ہے، پھر ان کو حکومت دی اور صاف ستھری چیزیں ان کو عطا کی کھانے پینے کے لیے۔ اب یہ بنی اسرائیل سے یہ جو مراد ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں، ان کے بعد کا معاملہ ہے، ان کے بعد، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی حکمت کے مطابق تو یہ جہاد کے لیے نکلنے سے صاف انکار کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ 40 سال ایک جگہ میں وادی تی میں بھٹکتے رہے، جس کا نام وادی تی بھٹکے، کیونکہ تی کا معنی بھٹکنا، تو یہ 40 سال صحرائے سینا میں ہی بھٹکتے رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد یعنی ان کی جب دوبارہ وہ ہے یوشع بن نون علیہ السلام کی پھر قیادت میں نئی نسل نے فلسطین اور شام اللہ کے وعدے کے مطابق فتح کیے۔ وعدہ وہی تھا جو ہم نے پہلے پڑھا ہے المائدہ میں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین مقدس میں، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ پھر یہ مصر پر بھی ان کی حکومت بنی اسرائیل کی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک وورثناھا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ پھر بنی اسرائیل پر کئی دور آئے، حکومت کے بھی آئے، غلامی کے بھی آئے، مثلا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم الشان حکمران ان کے دور میں آئے، ان کی حکمرانی بنی اسرائیل کی۔ اور ان پر پھر مشکل وقت بھی آئی، جس وقت بخت نصر اور دوسرے کفار کے ہاتھوں ان کی بڑی یعنی ان پر بڑے ظلم ہوئے، ان پر بڑی زیادتیاں ہوئیں۔ اور یہ کیوں تھا؟ یہ ان کا آپس میں اختلاف تھا، آپس میں اختلاف ہو تو پھر دشمن قوتیں چار دوڑتی ہیں، اور یہ جو سبب تھا نا، یہ ان کا لا علمی نہیں تھی، علم یہ جانتے تھے، علم ہونے کے باوجود، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کے باوجود وہ اپنے جو علماء تھے، اپنے درویش تھے، ان کو رب بناتے تھے، اور پھر یہ مختلف سیاسی طور پر اور دینی طور پر فرقوں میں، گروہوں میں بٹ گئے۔ احادیث میں کیونکہ ان کے 72 فرقوں کی حدیث آتی ہے، ان میں صحیح کون تھا یا غلط کون تھا، 72 میں سے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کو کرے گا۔ صحیح تو یہی تھا، ظاہر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی یا انبیاء کی احکامات کے مطابق ان کے مانتے تھے وہ صحیح تھا، لیکن اب ان میں کوئی باقاعدہ نام لے کر نہیں ہم بتا سکتے کہ صحیح کون تھا۔ اور فما اختلفوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا، حتیٰ جاءہم العلم، علم آنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ کی کتاب تورات کی صاف پیش گوئی کے مطابق بنی اسرائیل کا یہ اتفاق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آنے والے ہیں۔ تورات میں صاف مطابق ان کی پیشین گوئی لکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوئی بندہ بھی اسے لا علم نہیں تھا، بلکہ سب آپ کی آمد کے منتظر تھے اور آپ کے آنے کی دعا کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ وہ اس سے پہلے کافروں پر، جنہوں نے کفر کیا، ان کے خلاف یہ فتح مانگا کرتے تھے، ہم ان کے خلاف فتح حاصل کریں گے۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ان کو پہچان لیا تو کفر کر دیا، اس کے ساتھ پہچان کر کفر کر دیا کہ یہ تو وہی نبی ہے۔ پہلے دعا کیا کرتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو کفر کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ حسد کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے انہوں نے اختلاف کر دیا۔ اور یہ بھی ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ تو وہی ہے، کسی نے کہا وہ یہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو کوئی اور ہے۔ کچھوں نے ضد کرتے ہوئے اختلاف کیا، کچھ کہتے نہیں یہ تو وہ نبی نہیں ہے جو ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ آنے والا ہے۔ وہ بات کہنے لگے کہ یہ ہمارے رسول نہیں، یہ تو امیوں کے رسول ہیں۔ اور بعض لوگ ایمان بھی لے آئے، یعنی بعض نے ضد پر، ہاتھ درمی پر ایمان قبول نہیں کیا۔ بعض کہتے ہیں یہ وہ نہیں جن کے بارے میں خوشخبری ہماری تورات میں لکھی ہوئی ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ بھی نبی ہیں لیکن یہ امیوں کے نبی ہیں، ہمارا نبی کوئی اور آئے گا جس کی تورات میں پیشین گوئی کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم، آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، جس میں اختلاف کرتے تھے، قیامت کو ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، پس اگر آپ شک میں ہیں، اللہ تعالیٰ
کسی ہر انسان کو کہہ رہا ہے اگر تجھے کوئی شک ہے مما انزلنا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو شک ہے مما انزلنا الیک جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کہہ رہا ہے کہ اپنے نبی کے ذریعے سے تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب بھیجی ہے، اتاری ہے، اگر تجھے شک ہے فاسأل الذین، تو سوال کرو ان لوگوں سے یقرؤون الکتاب من قبلک، جو قرات کرتے ہیں کتاب کی تجھ سے پہلے، جو تجھ سے پہلے قرات کی تلاوت کرتے ہیں نا تورات انجیل کی، ان سے ذرا پوچھ لو، یہودیوں سے پوچھ لو، عیسائیوں سے پوچھ لو اگر تمہیں شک ہے۔ یعنی جو مشرکین عرب تھی وہ تو ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے زیادہ لوگ، وہ امی لوگ تھے سارے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں شک ہے تو تم یہودیوں عیسائیوں سے پوچھ لو، جن کو جو قرآن پہ جو پہلی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ ان کی کتابوں میں پیشین گوئی لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو خطاب کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان سے پوچھ لو جو پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ لقد جاءک الحق من ربک، پس یقیناً آ گیا ہے آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس تم نہ ہونا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، ولا تکونن، اور نہ آپ ہونا من الذین، ان لوگوں میں سے کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، فتکون من الخاسرین، پھر تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تو نے شک کیا نا کہ تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ان الذین حقت کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی بات پکی ہو چکی ہے، تیرے رب کی بات پکی اور ثابت ہو چکی ہے، انہم لا یؤمنون، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ وہ دیکھ بھی لیں ہر نشانی پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ جب دردناک عذاب سامنے آئے نا پھر کہیں گے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، پھر وہ توبہ کریں گے کلمہ پڑھیں۔ اللہ فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ فلولا کانت قاریۃ، نہیں تھی کوئی بستی، پس نہیں تھی، کیوں نہیں ہوئی کوئی بھی بستی ایسی، لولا کا معنی کیوں نہیں ہوئی کوئی بھی بستی ایسی، آمنت جو ایمان لے آتی، فنفعھا ایمانھا، تو نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، کہ نفع دیا ہو اس کو اس کے ایمان نے، الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم۔ کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ جنہوں نے جو ایمان لائی ہو، کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو رسول کے عذاب سے ڈرانے پر ڈر جاتی، کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو رسول کے ڈرانے سے ڈر جاتی اور عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آتی، تو اس کے ایمان اسے نفع دیتا۔ کوئی بستی ایسی ہوئی نہیں کہ رسول ڈراتا تو وہ ڈر جاتے اور عذاب آنے سے پہلے وہ ایمان لے آتے تو ان کا ایمان فائدہ دیتا ہے۔ کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی سوائے ایک بستی کے، وہ تھی یونس علیہ السلام کی بستی، جو عذاب آنے سے پہلے یونس علیہ السلام ان سے کہہ دیا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، تو وہ جب عذاب آنے والا بھی کہہ دیا اور یونس علیہ السلام چھوڑ کر ان کو چلے بھی گئے، انہوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام ناراض بھی ہو گئے ہیں اور عذاب کی دھمکی بھی دے گئے ہیں، تو یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جب وہ چلے گئے تو پیچھے سے یہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا عذاب آنے سے پہلے۔ تو اس بستی کے علاوہ کوئی بستی بھی ایمان نہیں لائی پہلی بستیوں میں سے۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے ہٹا لیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے فائدہ دیا ان کو ایک مدت تک، پھر مدت تک وہ زندہ رہے جب تک ان کی زندگی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَن فِی الْأَرْضِ، البتہ ایمان لے آتا جو بھی زمین میں ہے، کلھم، ان کے سارے جمیعاً، سب کے سب، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تو یہ سب لوگ ایمان لے آتے، جیسے تو فرشتے سارے ایمان لائے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اور جنوں کے ایک فطرت میں شامل کر دیا ہے، رکھ دیا ہے کہ ان کو میں نے عقل دی ہے، پھر عقل کے مطابق یہ خود سوچیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر یہ ایمان اسی مطابق کرائیں گے۔ اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ دھکے سے ان کی فطرت میں یہ شامل کرتا ہے کہ یہ سب ایمان لے آتے جیسے فرشتے لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں شامل نہیں کیا بلکہ اختیار دے دیا ہے، عقل ساتھ دے دی ہے۔ افانت، کیا آپ تکرہ الناس، لوگوں کو مجبور کریں گے، حتیٰ یکونوا مؤمنین، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، ایمان لانے والے بن جائیں، ایمان لانے والے بنانے کے لیے کیا آپ ان کو مجبور کریں گے؟ نہیں، مجبور کرنا کام نہیں ہے، دعوت دینا کام ہے، دعوت دینا کام ہے۔ جو ایمان قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، اس پر پھر سختی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، زبردستی ہے، زبردستی اسلام قبول کروانے میں نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو گن پوائنٹ پر مسلمان بناتے ہیں لیکن وہ دل سے نہیں ہوتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو بندہ دل سے مسلمان ہے، زبان سے مسلمان ہے، دماغ سے مسلمان ہے، تو پھر اس پر زبردستی ہوگی، اس کو سزا بھی ملے گی، اس کو مار بھی پڑے گی، نمازیں نہ پڑھے گا، اگر کوئی برائی کرے گا، بدکاری کرے گا، اس کو سزا بھی ملے گی ساری، پھر اس پر سختی ہونی چاہیے۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے کوئی جان کے لیے ممکن،
ان تؤمن کہ وہ ایمان لے آئے الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ ہی۔ اللہ تعالیٰ کی جو اصل اختیار ہے اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی یعنی ایمان لاتی ہیں کوئی، یعنی اگر کوئی جان ایمان لاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا وہاں حکم ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایمان لے آئے۔ اب اس میں دونوں طرح شامل ہے، جس طرح بندہ کوئی بھی محنت کر کے مزدوری کرتا ہے پھر پیسے کماتا ہے پھر اپنا گھر بار بناتا ہے، جس طرح وہ یہاں محنت کرتا ہے نا، یہ محنت اور اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کی رضامندی دونوں شامل ہوں تو پھر بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس طرح ایمان کے معاملے میں بھی بندہ محنت کرے، بندہ کوشش کرے اور اللہ اس کو پھر اجازت کے ساتھ اس کو ایمان میں شامل کر لے، یہ دونوں طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، اور بندہ خود بھی محنت کرتا ہے، پھر بندہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ اور اللہ تعالیٰ بناتا ہے پلیدگی علی الذین ان لوگوں پر لا یعقلون جو سمجھتے نہیں ان کی پلیدگی رہتی ہے، وہ نہ ایمان کی ان کو توفیق ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان پر پھر گندگی ڈال دیتا ہے، جس کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ ایمان قبول نہیں کرنا، اللہ ان پر پھر یہ گندگی ڈال دیتا ہے اور ان کو نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا کہہ دو دیکھو ماذا فی السماوات والارض کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ذرا یہ بھی دیکھو نا زمین و آسمان میں کیا کچھ ہے، ان کو دیکھ کر ان کو سمجھ کر کم از کم تم یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ وما تغنی الآیات والنذر اور نہیں فائدہ دیا آیات نے، اللہ کی نشانیوں نے، آیات نے، والنذر اور ڈرانے والوں نے، آن قوم اس قوم کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے لوگ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو آیات نے اور ڈرانے والوں نے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ یہاں یہ جو نذر ہے نا، نذر یہ نذیر کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والے، معجزے یا آیات یا پیغمبر، سب ڈرانے والے۔ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ بس کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ مثل ایام الذین ان لوگوں کے دنوں کی مثال آ جائے، ان لوگوں کے دلوں کی مثال کا، ان لوگوں کے دنوں کے، ان لوگوں کے واقعات کی مثال کا یہ انتظار کر رہے ہیں، خلو من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ یا اس کا معنی یہ بھی ہے فَهَلْ يَنتَظِرُونَ بس نہیں وہ انتظار کر رہے مگر مثل ایام الذین ان لوگوں کے دنوں کی طرح کا انتظار کر رہے ہیں جو گزر گئے ان سے پہلے، ان کا یہ انتظار ہے جیسے ان پر عذاب آیا ہم پر بھی عذاب آ جائے، جس طرح ان کا خیال تھا ان پر بھی وہی، یعنی جو مشرکین چاہتے ہیں کہ ان پر گزشتہ قوم کی طرف عذاب آ جائے۔ اللہ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، فَانْتَظِرُوا قُلْ ان سے کہہ دو فانتظروا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ جب تم انتظار یہ کر رہے ہو کہ پہلی قوموں کی طرح، قوم عاد کی طرح، قوم سمود کی طرح، قوم ہود کی طرح، قوم فرعون کی طرح تم پر عذاب آئے تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں، عذاب آئے گا۔ ثم ننجی رسلنا پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو، بچا لیں گے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح ہم اسی ایمان والوں کو بھی اس طرح بچا لیتے ہیں۔ حقا علینا ہم پر لازم ہے، ننجی المؤمنین کہ ہم مدد کریں ایمان والوں کی، ہم بچائیں مومنوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم رسولوں کو بچا لیتے ہیں، ان کو نجات دیتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں، یہ بچا لیتے ہیں۔ یہ حق علینا ہم پر یہ لازم ہے، ہم پر یہ حق ہے، ہم پر یہ لازم ہے، اپنے اوپر ہم نے لازم کر لیا ہے کہ ہم مومنوں کو بچائیں گے، مومنوں کو نجات بخشیں گے۔